العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نور قلوب المؤمنين بنور الإيمان وشرح صدور الفقهاء بالدلائل والبرهان، والصلاة والسلام على سيدنا محمد نبی الأمی وعلى آلہ وأصحابہ الذین فازوا بالتمسک والقرآن۔ محترم عزیز طلباء کرام، آگے کی عبارت ملاحظہ فرمائیں۔ ولا فی مال مفقود، اور زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی اس مال میں جو مفقود ہو یعنی گمشدہ ہو۔ وساقط فی بحر، اور اس مال میں بھی زکوٰۃ واجب نہیں جو سمندر میں گر گیا ہو۔ ومغصوب لا بینۃ علیہ، اور غصب شدہ مال میں جس پر کوئی بینہ اور دلیل موجود نہ ہو زکوٰۃ واجب نہیں۔ اسی طرح ومدفون فی بریۃ نسی مکانہ، خشکی میں دفن کیا ہوا مال جس کی جگہ یاد نہیں ہے اس میں بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ ودین جحدہ المدیون سنین، اور اسی طرح اس دین میں جس کا قرضدار چند سالوں تک انکار کرتا رہا۔ ثم اقر بعدها عند قوم، پھر ایک جماعت کے سامنے اس کا اقرار کر لیا۔ وما اخذ مصادرۃ ثم وصل الیہ بعد سنین، اسی طرح اس مال میں بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی جس کو ظلماً کسی سے لے لیا گیا ہو پھر چند سالوں کے بعد وہ مالک تک واپس پہنچایا گیا ہو۔ آگے فرماتے ہیں هذه امثلۃ المال الضماری، یہ تمام مثالیں جو بیان کی گئی یہ مال ضمار کی مثالیں ہیں۔ وعندنا لا تجب الزکاة فی المال الضماری، اور ہمارے نزدیک یعنی احناف کے نزدیک مال ضمار میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی ہے۔ خلافاً للشافعی رحمہ اللہ، برخلاف امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے، بناءً علی اشتراط الملک التام، ملک تام کی شرط لگانے کی وجہ سے۔ فہو مملوک رقبۃ لا یداً، پس وہ مال ذات کے اعتبار سے ملکیت میں ہوتا ہے لیکن تصرف کے اعتبار سے وہ ملکیت سے خارج ہوتا ہے، باہر ہوتا ہے۔ والخلاف فیما اذا وصل المال الضمار الى مالکہ، اور اختلاف اس صورت میں ہے جب کہ مال ضمار اس کے مالک تک پہنچ جائے۔ هل تجب علیہ زکاة السنین التي كان المال فيها ضمارا ام لا، تو کیا اس پر ان سالوں کی زکوٰۃ واجب ہوگی جن میں مال ضمار تھا یا نہیں؟ معزز طلباء کرام، اس عبارت کے اندر مصنف علیہ الرحمہ شارح وقایہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کی وضاحت فرمائی کہ مال ضمار میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے یا نہیں۔ کسے کہتے ہیں مال ضمار؟ مال ضمار یعنی ایسا مال جو غائب ہو، اور ایسا غائب ہو، ایسا گم ہو کہ اس کے ملنے کی امید نہ ہو مگر چند سالوں کے بعد وہ مال مل جائے جو گم ہوا تھا۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب جس مدت کے درمیان وہ مال مفقود رہا، مال ضمار رہا، غائب رہا، تو کیا اب ایسے مال میں زکوٰۃ واجب ہوگی یا نہیں؟ تو اس سلسلے میں تفصیل یہ ہے کہ عند الاحناف، فقہائے احناف رحمہم اللہ کے یہاں پر
سال گزشتہ کی زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی اس مال ذمار اور مال مفقود میں۔ برخلاف امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں پر اس مال میں زکوٰۃ واجب ہے۔ اب یہی اختلاف جو امام اعظم ابو حنیفہ یا احناف اور شوافی کے مابین ہے، اس اختلاف پر شارح نے تقریباً 6 مسائل کی تفریع فرمائی ہے، 6 مسائل کی وضاحت فرمائی ہے۔ پہلے ہم ان تفریعات کو اور ان مسائل پر ایک نظر کر لیتے ہیں، ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلے تذکرہ کیا گیا مال مفقود کا، یعنی گمشدہ مال کا، یعنی کسی شخص کا مال گم ہو گیا پھر چند سالوں کے بعد ملا۔ اور دوسرا مسئلہ ہے کہ ساقط فی البحر، یعنی کسی کا مال سمندر میں ڈوب گیا اور چند سالوں کے بعد وہ مال سمندر سے نکالا گیا یا نکلا۔ اسی طرح سے مغصوب، کسی کا مال کسی نے غصب کر لیا، چھین لیا، اور مالک کے پاس میں بینہ اور ثبوت بھی نہیں تھا کہ وہ غاصب سے اس کو وصول کر سکے، لیکن چند سالوں کے بعد اسے وہ مال مغصوب واپس حاصل ہو گیا، یا تو اس نے غاصب نے لا کر دے دیا یا کوئی اور شکل ہو سکتی ہے۔ اسی طرح سے چوتھی صورت بیان کی گئی کہ ایک شخص نے مدفون، یعنی ایک شخص نے اپنا مال کسی خشکی میں دفن کر دیا اور جہاں دفن کیا تھا وہ جگہ کو ہی بھول گیا، پھر چند سالوں کے بعد اسے وہ جگہ یاد آ گئی اور اس نے وہ مال وہاں سے حاصل کر لیا۔ یہ چوتھی صورت۔ پانچویں صورت کہ ایک شخص کا کسی کے اوپر دین تھا، قرض تھا، لیکن وہ جو قرض دار یعنی مقروض اور مدیون تھا وہ انکار کرنے لگ گیا۔ اب اس نے انکار کرتا رہا اور چند سالوں کے بعد میں آ کر خود ہی کسی کے پاس میں اس نے اس بات کا اعتراف کر لیا کہ جس شخص کا مجھ پر دین تھا میں اس کا منکر تھا، لیکن اب میں مقر ہو چکا ہوں، اس کا میں اقرار کرتا ہوں، اعتراف کرتا ہوں۔ اور چھٹی صورت ہے بادشاہ وقت نے رعایا سے، پبلک میں سے کسی سے ناحق مال لے لیا، پھر چند سالوں کے بعد وہ مال مالک کو واپس مل گیا۔ مقدمہ، کورٹ کچہری کے چکر لگانے کے بعد وہ مال جو ظلماً سرکار نے اس سے لیا تھا وہ اسے واپس مل گیا۔ اس کو مصادرتاً بولا جاتا ہے۔ وما اخذ مصادرتاً سے اسی چھٹی صورت کی طرف اشارہ ہے۔ تو ان تمام 6 صورتوں میں ہمارے یہاں زکوٰۃ واجب نہیں ہے، یعنی عند الاحناف، اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک یہاں پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں پر زکوٰۃ کے واجب ہونے کے لیے مطلق ملکیت کا ہونا کافی ہے۔ پتہ چلا کہ اس شخص کی ان 6 صورتوں کے اندر ملکیت ہو چکی ہے، لہٰذا اس پر زکوٰۃ لازم اور واجب ہوگی۔ چنانچہ یہ سارے مال جو 6 صورتوں میں بیان کیے گئے، یہ دین کی شکل میں ہو یا عین کی شکل میں ہو، یہ مالک کی ملکیت ہے۔ جب مالک کی ملکیت ہے تو ان مالوں میں زکوٰۃ واجب ہوگی۔ لیکن اس کے برخلاف، چونکہ ہم نے پہلے عبارت میں اس کو پڑھا کہ مملوکن ملکن تامن، تو یہ ملکن تامن کی قید کا فائدہ ہمیں یہاں پر نظر آ رہا ہے، وہ یہ کہ عند الاحناف ملک تام کا ہونا ضروری ہے، مطلق ملکیت کا ہونا کافی نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی مال پر قبضہ بھی ضروری ہے، تصرف بھی کر سکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ان تمام صورتوں میں قبضہ اور ملکیت تو ہے لیکن تصرف نہیں ہے، اس لیے زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ یعنی مال مفقود کی شکل میں جس زمانے میں وہ مال مفقود رہا، مغصوب رہا، مدفون رہا، اسی طرح سے مدیون نے انکار کیا، اسی طرح سے سرکار نے اس کے پاس سے وہ مال وصول کر لیا تھا زیادتی کے طور پہ ظلماً، تو اس زمانے کے اندر وہ شخص اتنے سالوں تک اس مال کا مالک تو تھا لیکن اس کا قبضہ نہیں تھا، اور قبضہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ اس مال میں تصرف نہیں کر سکتا تھا۔ اس واسطے یہاں پر ملکیت تامہ نہیں پائی گئی۔ جب ملکیت تامہ نہیں پائی گئی تو ایسے مالوں کے اندر زکوٰۃ بھی لازم نہیں ہوگی۔ جبکہ عبارت کی روح سے زکوٰۃ کے وجوب کے لیے
جس وقت زکوٰۃ واجب ہو رہی ہے اس وقت انسان کا ملک رقبہ اور ملک ید دونوں اعتبار سے، یعنی مال کی ذات کا مالک ہونا اور اس مال میں تصرف کا مختار ہونا، یہ دونوں چیزوں کا ہونا ضروری ہے، تبھی ملکیت تامہ ہوتی ہے، ورنہ ملکیت ناقصہ ہوتی ہے ان تمام صورتوں میں۔ اسی طرح ان مسائل کے اندر یہ بات بھی یاد رکھی جائے کہ یہ مسائل یعنی زکوٰۃ کا واجب ہونا اور زکوٰۃ کا واجب نہ ہونا اور اختلاف بین الشوافع والاحناف یہ اس صورت میں ہے جب کہ مال زمار حاصل ہو چکا، لیکن اگر وہ مال زمار ملا نہیں، حاصل نہیں ہوا تو اب بالاتفاق عند الاحناف اور عند الشوافع زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ دوسری بات یاد رکھے کہ مال زمار کے اندر نہ ملنے کی قید لگائی گئی ہے، یعنی ملنے کی امید نہیں ہے، پتہ چلا کہ اگر ملنے کی امید ہے تو پھر اب اس مال کے اندر زکوٰۃ واجب ہوگی، گویا کہ حکماً وہ مال اس شخص کے پاس موجود ہے گرچہ اس لیے کہ ملنے کی امید وہاں پر موجود ہے۔ اسی طرح سے اور ایک بات اس میں یاد رکھے کہ تیسرے مسئلے کے اندر مغصوب کے اندر لا بینۃ علیہ کی قید لگائی، لہٰذا اگر مالک کے پاس غصب پر بینہ موجود ہو تو پھر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، کیونکہ مال مغصوب کی ملنے کی یہاں پر امید ہے، اس لیے کہ وہ کورٹ اور عدالت میں بینہ اور ثبوت پیش کرے گا اور پھر اس بینہ اور ثبوت کی پیش کرنے کی وجہ سے ہو سکتا ہے فیصلہ اس کے حق میں ہو جائے اور غاصب کو مغصوب کا مال دینا پڑے۔ تو اس صورت میں اگر یعنی مالک کے پاس اگر اس غصب پر بینہ موجود ہے اور غاصب کے خلاف اس بینہ کو پیش کر سکتا ہے تو ایسی صورت میں اس مال پر زکوٰۃ لازم اور واجب ہوتی ہے۔ اسی طرح سے مدفون والے مسئلے میں جس میں کسی آدمی نے خشکی میں یعنی جنگل، بیابان، میدان میں کوئی مال دفن کر دیا تھا تو وہاں پر دفن کرنے کی قید لگائی، پتہ چلا کہ جنگل میں دفن کی قید ہے، یعنی اگر کوئی شخص گھر میں یا اپنے باغ وغیرہ میں دفن کرے تو اب اس کا حکم وہ نہیں ہوگا جو صورت مسئولہ میں ہے، پتہ چلا کہ اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی، اس لیے کہ جنگل اور بیابان اور کسی میدان میں دفن کرنا یہاں پر تو اس بات کا امکان ہو سکتا ہے کہ وہ اس کی جگہ کو بھول گیا ہو، اس لیے کہ میدان بہت وسیع ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، لیکن انسان کا جو گھر ہوتا ہے وہ ایک محدود جگہ تک ہوتا ہے، اسی طرح سے باغ جو ہوتا ہے اس کا وہ محدود جگہ تک ہوتا ہے، اس واسطے وہاں پر اگر اس نے دفن کیا تو اب اس میں زکوٰۃ واجب ہوگی۔ باغ وغیرہ سے مراد وہ باغ ہیں جو انسان اپنے گھروں کے آس پاس بناتا ہے، وہ باغ مراد نہیں ہے جو کھیتوں کے اندر لمبے چوڑے کئی ایکڑ کے اندر ہوتے ہیں، وہ باغ یہاں پر مراد نہیں ہے، اس کا حکم بھی جنگل والے باغوں کی طرح ہوگا۔ اسی طرح پانچویں مسئلے کے اندر مقروض نے انکار کر دیا اور اس کے بعد میں اعتراف کر لیا، کہ انکار کی جو قید لگائی ہے اس سے پتہ چلا کہ اگر وہ پہلے سے ہی اعتراف کر رہا ہے لیکن دے نہیں رہا ہے بلکہ ٹال مٹول کر رہا ہے تو اب ایسی صورت میں اس کے اعتراف کی وجہ سے زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اسی طرح سے چھٹا مسئلہ جو بیان کیا مصادرت کا مسئلہ ہے۔ مصادرت یہ صادر یصادر مصادرتاً باب مفعلتاً سے یہ مصدر ہے، اس کا معنی ہوتا ہے ظلماً کسی کا مال لے لینا، ہڑپ کر لینا۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ مغصوب کے ساتھ میں اس مسئلے کو کوئی کیوں بیان نہیں کیا گیا؟ اس لیے کہ مغصوب کے اندر بھی غاصب ظلماً مغصوب کا مال لے لیا کرتا ہے، ہڑپ کر لیتا ہے، تو تھوڑا سا فرق ہے۔ مصادرت اور غصب دونوں میں فرق یہ ہے کہ غصب میں مال کو زبردستی یعنی جبراً براہ راست ہڑپ کرنا پایا جاتا ہے، یعنی غصب کا مطلب ہے کسی کے مال کو زبردستی جبراً براہ راست ہڑپ کرنا، چھیننا، جبکہ مصادرت میں کیا ہوتا ہے؟ بادشاہ یہ حکم جاری کرتا ہے کہ آپ کو اتنا مال اپنے مال میں سے ہر صورت میں حاضر کرنا ضروری ہے، گویا کہ یہاں پر اس شخص پر کوئی حق
لاگو نہیں ہوتا تھا، لیکن اس کے باوجود بادشاہ کے حکم جاری کرنے کی وجہ سے بطور ظلم کے اس شخص کو وہ مال نکال کر دینا پڑ رہا ہے۔ تو یہ غصب اور مصادرت کا فرق ہے۔ گویا کہ غصب یہ عام انسان کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے ظلماً، اور مصادرت یہ خاص طور سے بادشاہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ جیسا کہ مصنف ابن ابی شیبہ میں حضرت عمر بن میمون سے منقول ہے کہ ولید بن عبد الملک نے اہل رقہ میں سے، عراق کا ایک علاقہ ہے رقہ، اہل رقہ میں سے ابو عائشہ نامی ایک شخص سے 20 لاکھ درہم جبراً لے کر بیت المال میں ڈال دیے تھے۔ پھر جب ولید بن عبد الملک کے بعد حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ ہوئے تو اس ابو عائشہ نامی شخص کا لڑکا حاضر ہو کر ولید کے ظلم کا فریادی ہوا حضرت عمر بن عبد العزیز کے دربار میں۔ تو حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے میمون کو لکھا کہ اسے اس کا مال دے دو اور اس سال کی زکوٰۃ اس سے لے لو، یعنی صرف 1 سال کی زکوٰۃ لے لو جو جاری ہے، کیونکہ اگر مال زمار نہ ہوتا، یعنی اس کا مال زمار نہ ہوتا جو مصادرتاً ولید بن عبد الملک نے لیا تھا، تو ہم اس سے گزشتہ مدت اور گزشتہ سالوں کی بھی زکوٰۃ لیتے، لیکن لینا نہیں ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ یہ مال زمار تھا جو مصادرت کا تھا، تو اس مال کے اندر حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے زکوٰۃ کو لازم نہیں کیا، صرف 1 ہی سال کی ان سے زکوٰۃ وصول کی گئی۔ اور یہ جو ہم لوگ مال زمار پڑھ رہے ہیں، زمار، تو یہ زمار یہ ازمار سے ہے، یہ غائب ہونا اور اخفاء، پوشیدگی کے معنی اس کے آتے ہیں۔ جیسا کہ ہم ضمیریں پڑھتے ہیں، ضمیر بارز، ضمیر مستتر، تو ضمیر کو ضمیر اسی لیے کہتے ہیں کہ ضمیر یہ پوشیدہ ہوتی ہے، ظاہر نہیں ہوتی ہے۔ تو ایسے ہی زمار مال کو بھی اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ غائب اور پوشیدہ ہوتا ہے۔ آگے کی عبارت دیکھیے، بخلاف دین علی مقر ملیء او معسر او مفلس او جاحد علیہ بینۃ، برخلاف اس دین کے جو اقرار کرنے والے پر ہے، خواہ وہ مالدار ہو یا تنگ دست یا مفلس، یا ایسا انکار کرنے والا ہو جس پر بینہ موجود ہو، ثبوت موجود ہو، او علم به قاضٍ، یا قاضی اسے جانتا ہو۔ فإنه إذا وصلت هذه الأموال إلى مالكها، کیونکہ جب یہ اموال اپنے مالک تک پہنچ جائیں گے، تجب زکاة الأيام الماضية، تو گزشتہ دنوں کی زکوٰۃ بھی واجب ہوگی۔ عزیز طلباء کرام، گزشتہ آپ نے جو مسئلہ سنا کہ مال زمار میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی ہے، اس کی وجوہات بیان کی گئی کہ وہ ملکیت تامہ سے خارج ہوتے ہیں، لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ان اموال میں بھی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، اس لیے کہ اس کی ملکیت اس پر پائی جاتی ہے، ملکیت مطلقہ۔ تو احناف کے نزدیک ملکیت مطلقہ نہیں بلکہ زکوٰۃ کے واجب ہونے کے لیے ملکیت کا تام ہونا ضروری ہے، جیسا کہ شرط میں بیان کیا تھا عبارت میں، مملوکن ملکن تامن ای رقبتن و یدن، تو رقبتن بول کر ذاتی طور پہ بھی مالک ہو اور یدن بول کر اس میں قدرت اور تصرف بھی کر سکتا ہو۔ تو مذکورہ جو اموال زمار کی شکلیں ہیں ان میں چونکہ ملکیت تامہ نہیں تھی، اس طور پر کہ وہ اس شخص کی ملکیت تامہ اس پر نہیں تھی، ملکیت تامہ میں نہیں تھی، اسی طرح سے اس کے اندر نمو بھی نہیں پایا گیا تھا، اس لیے کہ نمو کے لیے نصاب میں نمو کے لیے قدرت کا اور تصرف کا ہونا ضروری ہے، اور یہاں پر انسان کو اس پر تصرف کا اختیار حاصل نہیں تھا، اس لیے کہ وہ مال کہیں اور تھا، کسی اور کے پاس تھا۔
بہرحال اب یہاں سے اس عبارت سے بخلاف دین علی مقر ملیء سے یہاں سے بعض وہ صورتیں بیان کر رہے ہیں کہ یہاں پر بھی مال مالک کے تصرف میں اور قبضے میں نہیں ہوتا ہے، اس کے باوجود اسے مال ضمار میں شامل نہیں کیا گیا۔ مثلا اگر مدیون دین کا اقرار کرتا ہے، چاہے وہ مدیون مالدار ہو، تنگ دست ہو یا مفلس ہی کیوں نہ ہو، یا مدیون اس دین کا انکار کرتا ہے لیکن مالک کے پاس اس کے خلاف کیا ہے، بینہ موجود ہے، تو اب یہ دین مال ضمار کے حکم میں نہیں ہوگا۔ کیا مطلب؟ یعنی اگر چند سالوں کے بعد یہ دین مالک کو حاصل ہو جاتا ہے تو اب اس پر گزشتہ سالوں کی زکوٰۃ بھی واجب ہوگی، اس لیے کہ یا تو مدیون کی طرف سے دین کا اقرار پایا گیا جو ملکیت تامہ کا تقاضا کرتا ہے، اسی طرح سے مالک کے پاس اس مدیون کے خلاف انکار کی صورت میں بینہ اور ثبوت موجود تھا، مطلب یہ ہے کہ اس پر اس کی ملکیت تامہ گویا کہ موجود ہے، اور جب ملکیت تامہ موجود ہوئی تو اس کو گزشتہ سالوں کی بھی زکوٰۃ گویا کہ ادا کرنا لازم اور ضروری ہے۔ اور عبارت میں جو مفلس کی قید لگائی گئی ہے اس سے شارح رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اختلاف ائمہ ثلاثہ کی طرف اشارہ کیا کہ قاضی کی تفلیس امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں پر درست نہیں ہے، لیکن امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اور ساتھ میں امام ابو یوسف بھی ہیں، یعنی صاحبین کے نزدیک قاضی کی تفلیس کا اعتبار کیا جائے گا، لہٰذا ایسے شخص پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی صاحبین کے نزدیک، لیکن امام صاحب کے نزدیک زکوٰۃ واجب ہوگی، اس لیے کہ قاضی کی تفلیس یعنی کسی شخص کو مفلس قرار دینا یہ وجوب زکوٰۃ سے امام صاحب کے یہاں پر مانے نہیں ہے۔ مختصر یہ ہے کہ مفلس کے سلسلے میں چونکہ ہمارے ائمہ کے مابین اختلاف تھا تو اس لیے مصنف علیہ الرحمٰ نے مفلسن کہہ کر اس کی طرف اشارہ کر دیا، اور اسی امام صاحب کے مسلک کو ہی ماتن نے اختیار بھی کیا ہے، اسی لیے زکوٰۃ کو لازم بھی کیا گیا ہے افلاس کے باوجود۔ ہاں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ ثبوت افلاس اور تحقق افلاس میں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہے، اور وجوب زکوٰۃ میں احتیاطاً وجوب زکوٰۃ میں امام صاحب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہے، اس لیے کہ احتیاط والا پہلو بھی ہے، زکوٰۃ لازم کرنے میں فقراء کی رعایت بھی ہو جاتی ہے، اور شارح وقایہ رحمۃ اللہ علیہ کا رجحان بھی شیخین کے اسی مسلک کی طرف ہے۔ عبارت میں جو مفلس کا لفظ ہے اس کو بعض شروحات میں مفلس لکھا گیا ہے، یعنی مفلس افلس یفلس افلاس سے اس میں فاعل کا صیغہ پڑھا جا سکتا ہے، اور مفلس فلس یفلس تفعیل تفلیس باب تفعیل سے بھی اس کو مفلس اس میں مفعول کے وزن پر پڑھا جا سکتا ہے، کہا جاتا ہے فلس القاضی فلانا، قاضی نے کسی کو مفلس قرار دیا، قاضی نے کسی کے دیوالیہ ہونے کا اعلان کر دیا۔ تو عزیز طلباء کرام، یہ آج کے سبق کے اندر مال ضمار کی شکلیں بیان کی گئی، اور مال ضمار کی ایک وہ صورت بیان کی گئی جس میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، اور ایک وہ صورت بیان کی گئی جس میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی ہے۔ امید کہ مسئلہ آپ کے سامنے واضح ہو گیا ہوگا۔ اگلے سبق کے لیے انتظار کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.